وہ بازو سینے پر باندھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گہری ہوتی رات، شدید دھند، چاروں طرف ویرانی تھی۔ ایسی ہی ویرانی اس شخص کے اندر بھی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی تو دیان اندر آیا۔ اس وقت وہ شب خوابی کے لباس میں موجود تھا۔ سوئے نہیں؟ شاہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ آپ کے اور چچی کے بیچ علیحدگی کیوں ہوئی تھی؟ کچھ پل شاہ کہہ نہ سکا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ چاچو مجھے بتائیں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے دیان؟ ماضی کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف تکلیف ہی ہوتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولے۔ پلیز چاچو مجھے بتائیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، وشما کو دیکھ کر آپ کو چچی کی یاد آئی تھی نا؟ دیان کی بات پر انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وشما؟ علی، میں اپنی بیٹی کا نام وشما رکھوں گا۔ وشما خان، شاہ زین خان کی بیٹی۔ بتائیں، وہ چچی سے ملتی ہے نا؟ دیان، تم کیا بول رہے ہو؟ چاچو، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل پر ویڈیو کھول کر ان کے سامنے کی۔ شاہ نے ایک جھٹکے سے دیان کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اسکرین پر ہاتھ پھیرا۔ میری عالیہ، آنکھیں لال ہونے لگیں۔ مورے چلے نا؟ وشما کی بات پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ مورے؟ دیان یہ؟ انہوں نے سر اٹھا کر دیان کو دیکھا۔ آنسو گال پر بہہ نکلے۔ یہ چچی کی بیٹی ہے۔ دیان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ عالیہ نے شادی کر لی؟ نہیں نہیں، شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے چاچو۔ دیان کی بات پر ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ میری بیٹی؟ بے یقینی سے دیان کو دیکھا۔ جی، آپ کی بیٹی وشما۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیان؟ اگر ایسا ہوتا تو عالیہ مجھ سے رابطہ کرتی، مجھے بتاتی۔ وہ کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ میری علی جانتی ہے مجھے بیٹیاں کتنی عزیز ہیں۔ مجھے لے چلو دیان، مجھے ابھی علی اپنی وشما کے پاس جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ اتنے سال کیسے وہ دونوں رہی ہوں گی؟ میری بیٹی نے کہاں کہاں نہ مجھے پکارا ہوگا۔ وہ مضبوط مرد آج ٹوٹا تھا، آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ آنسو گال کو بھگونے لگے۔ میری بیٹی؟ ان کی آنکھوں کے سامنے وشما کا ہنستا ہوا چہرہ آیا۔ دیان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگے۔ 21 سالوں سے ضبط کیے آنسو آج بہہ نکلے تھے۔ دیان انہیں بیڈ پر لے آیا۔ دیان نہ صرف ان کا بھتیجا تھا بلکہ بہترین دوست بھی تھا، ان کے دکھوں کا ساتھی۔ جو وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ دیان سے کہہ دیا کرتے تھے۔ چاچو مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، ہم مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ میں آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود کو سنبھال کر گویا ہوا۔ عالیہ اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، بچپن میں ہی ہماری منگنی ہو گئی تھی۔ پلوشا کی عمر کے ساتھ اور میری عالیہ کے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن عمر نے کچھ وقت لیا تھا شادی کے لیے۔ میرے دوست کے کزن کا رشتہ پلوشا کے لیے آیا تھا۔ اس کی والدہ میری شادی میں پلوشا کو پسند کر گئی تھی۔ بابا کو جیسے ہی پتہ چلا پلوشا کے رشتے آ رہے ہیں، انہوں نے آغا جان سے عمر اور پلوشا کی شادی کی بات کی، لیکن انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا۔ ان کے درمیان لڑائی بھی ہوئی، لیکن لڑائی اتنی بڑی نہیں تھی کہ رشتے ختم کر دیے جاتے۔ آغا جان نے کچھ وقت لیا۔ میں اور عالیہ ہر دن جی رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ جس سے محبت ہو اور وہ ہم سفر بن جائے، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ ہماری شادی کو 8 مہینے ہو گئے تھے۔ عالیہ میکے سے رات رہ کر آئی تو بہت اداس تھی۔ دن میں تو نہ پوچھ سکا، لیکن رات وہ خود ہی بتانے لگی۔ ماضی؟ شاہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر بولی۔ ہاں بولو۔ شاہ اگر عمر لالا پلوشا سے شادی نہیں کریں گے تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ شاہ ہاتھ پکڑ کر بولے۔ شاہ عمر لالا نے شادی کر لی ہے، عالیہ نے روتے ہوئے بتایا۔ شاہ کو لگا ساری زمین اس پر الٹا دی گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میری بہن اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے 2 سال کا۔ شاہ آغا جان عمر لالا سے بہت غصہ ہیں، لیکن عمر لالا نے مجبوری میں شادی کی تھی۔ وہ آمنہ کو پسند کرتے تھے، آغا جان سے بات بھی کی تھی، اس وقت وہ نہیں مانے اور آمنہ کے والدین کی وفات کے بعد ان کو مجبوراً سہارے کے لیے شادی کرنا پڑی۔ شاہ آپ میری بات کو سمجھیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اگر پلوشا کی شادی ہو بھی جاتی تو وہ اپنی زندگی کیسے اس شخص کے ساتھ گزارتی جو اسے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہوتا۔ اچھا تم تو رونا بند کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر عالیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ شاہ مجھے مت چھوڑیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
چپ کرو، چھوڑوں گا نہیں، پریشان مت ہو۔ لیکن یہ خبر کب تک چھپتی؟ ساری سچائی بابا کو پتہ چل گئی۔ پوری حویلی والوں کو پتہ چل گیا کہ عمر نے شادی کر رکھی ہے اور اس کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ارحم، تمہیں اپنے دادا کا غصہ تو پتہ ہی ہے۔ آقا جان اور ان کے درمیان بہت لڑائی ہوئی، بس ایک دوسرے کو گولی نہیں ماری۔ ہم نے بہت سمجھایا، بی بی جان نے بہت سمجھایا بابا کو، لیکن نتیجہ سب کی سوچ کے خلاف ہوا۔ آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی۔ عمر خان نے اس حویلی کی عزت کو ٹھکرایا ہے تو اس کے گھر کی عزت بھی اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ شاہ زین خان، ابھی اسی وقت عالیہ کو طلاق دو۔ عالیہ لڑکھڑائی۔ سنیرا بیگم نے فوراً اسے تھاما، ورنہ وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اور اسی وقت عالیہ کو طلاق دو؟ وہ دھاڑے۔ ہرگز نہیں۔ وہ بھی اسی طرح دھڑا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف منگنی ہی تھی نا، میری وجہ سے آپ شاہ لالہ کو سزا نہیں دے سکتے۔ عمر نے شادی کر کے میری بہت بےعزتی کی ہے۔ عالیہ ہرگز اس گھر میں نہیں رہے گی۔ وقاص خان، تم میرے بیٹے کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ بی بی جان ان کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، ٹھیک ہے، اگر تم عالیہ کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ سب نے حیرت سے وقاص خان کو دیکھا، جو اپنی انا میں کھڑے تھے، جن کو رشتوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ بابا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ شاہ بے بسی سے بولا، جلدی کوئی فیصلہ کرو۔ نہیں نہیں شاہ، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ عالیہ بھاگ کر روتے ہوئے شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ شاہ زین، طلاق دو۔ نہیں بابا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی، کبھی ادھر نہیں آؤں گی، لیکن پلیز مجھے طلاق مت دلوائیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، شاہ کا نام مجھ سے مت چھینیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے پاؤں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے، جبکہ عالیہ زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے۔ عالیہ، چپ کرو، رونا بند کرو، مجھے یہی ڈر تھا، شاہ مجھے یہی ڈر تھا، رونا بند کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ شاہ، اپنا نام مجھ سے کبھی الگ نہ کیجیے گا، میں آپ کے نام کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ جانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کرنے لگے۔ پھر عالیہ جھٹکے سے اٹھی اور اپنا سامان پیک کیا۔ عالیہ، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ اب جدائی ہی ہمارا مقدر ہے شاہ، ہمیں ان 8 ماہ کی یادوں کے ساتھ جینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، شاہ کی امانت ہو تم، خیانت مت کرنا۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولے، اور آپ میری امانت ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میری محبت کبھی کم نہیں ہوگی، بلکہ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ عالیہ بی بی، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ آواز پر وہ اس سے الگ ہوئی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور ڈھیروں آنسو ضبط کیے۔ میرے پیچھے مت آئیے گا شاہ، اور نہ میں مڑ کر دیکھوں گی۔ بہت مشکلوں سے ہمت جمع کی ہے، اگر مڑ کر دیکھ لیا تو بکھر جاؤں گی، شاید سانسیں بھی رک جائیں۔ وہ چادر سے منہ ڈھانپ کر باہر نکل گئی۔ شاہ نے اپنی آنکھیں ملیں۔ اس دن دیان مجھ سے میری زندگی دور چلی گئی، ایک بار بھی ہم دونوں نے مڑ کر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ 21 سال گزر گئے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے بس دن گزر رہے ہیں، دل کی دھڑکن جیسے رکی ہوئی ہے۔ پلوشا پھپھو کی شادی؟ دیان نے پوچھا۔ 2 ہفتوں بعد ہی پلوشا کی شادی میرے دوست کے کزن سے ہو گئی اور وہ باہر چلی گئی۔ بابا سے میں نے بات کرنا اسی دن چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے عالیہ کو مجھ سے الگ کیا۔ ہمارا ہر رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ آقا جان حویلی سے پلوشا کا شوہر اسے پاکستان نہیں بھیجتا تھا اور پلوشا خود بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ بابا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ بی بی جان اور مجھ سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی اور میرا بھی کام کے سلسلے میں باہر چکر لگ جاتا تھا۔ دانیال بہت اچھا لڑکا تھا، پلوشا سے بہت محبت کرتا تھا اور پلوشا بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کی بیٹی میرب بالکل اسی کی کاپی تھی۔ نازک سی گڑیا میرب کبھی پاکستان نہیں آئی تھی۔ 7 سال پہلے ہی پلوشا کی ہارٹ اٹیک سے وفات ہو گئی۔ آگے تم جانتے ہو میرب کو بھی دیکھا ہی کیا ہوا۔ جی، میرب سے بات ہو چکی ہے میری، دیان نے بتایا۔ تم جانتے ہو ایک اور امتحان ابھی ہمارے لیے تیار ہے۔ شاہ نے دیان کو دیکھا۔ کون سا؟ میرب آغا جان حویلی کی بہو ہے، ارحم خان کی بیوی۔ کیا؟ لیکن میرب کی شادی کیسے؟ وہ تو 2 سال پہلے ہوئی ہے نا۔ عمر کا بزنس باہر ہی پھیلا ہوا ہے اور دانیال اور وہ اچھے دوست بھی تھے۔ قسمت ہے نا،
کہیں سے بھی انسان کا امتحان لیتی ہے۔ آغا جان یا حویلی میں سے کوئی نہیں جانتا میرب اس گھر کی بیٹی ہے۔ پلوشا کی 7 سال پہلے وفات ہو گئی۔ دانیال اور میرب کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ اس طرح میرب کی شادی احرم سے 2 سال پہلے ہو گئی۔ اب کیا ہوگا چاچو؟ دیان فکر مندی سے بولا۔ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے دیان، اب بس اور جدائی نہیں سہ سکتا میں۔ فکر مت کرے چاچو، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ نہیں چاچو، مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ شاہ نے مسکرا کر دیان کو دیکھا۔ سو جاؤ یار، مجھے جب بھی کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے تم میرے کچھ کہے بغیر میرے ساتھ ہوتے ہو۔ آج ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہیں سب پتہ چلے اور مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ؟ دیان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے چچا جان کو دیکھا، جن کی زندگی سے زیادہ انہیں دکھ ملے تھے۔ آج موسم خوشگوار تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ آخری صفحہ پڑھتے ہی اس نے بک بند کر کے رکھی اور رونے لگی۔ عالیہ بیگم نوڈلز کا پیالہ لے کر کمرے میں آئیں۔ وشا بچے، صبح سے ناول پڑھ رہی ہو، دیکھو 4 بج گئے ہیں۔ انہوں نے پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف رخ کیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ماما، کیا ضرورت تھی علی کو مارنے کی؟ انیا اس سے محبت کرتی تھی، وہ جدا ہو گئے ماما۔ وہ عالیہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وشا، میں ماروں گی تمہیں۔ چپ کرو، ایک ناول کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہو، چپ کرو۔ وشما نے آنسو صاف کیے۔ چندا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویا نہیں کرو، یہ آنکھیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ظلم نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ اور خبردار، جو اب ناول پڑھا، ماروں گی میں۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور یہ کھاؤ، پھر میرے ساتھ جھیل پر چلنا۔ نہیں، مجھے بھابھی اور بی جی کے پاس بیٹھنا ہے۔ بی جی کو کپڑے لینے جانا ہے جو میرب اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں بانٹے گی۔ ایسا کیوں مورے؟ وہ چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اتنے عرصے بعد اس حویلی میں خوشی آ رہی ہے، اسی لیے میرب اپنے ہاتھوں سے دے گی تو دعائیں ملیں گی نا۔ اچھا بس تھوڑی دیر کے لیے چلنا نا، پلیز مورے، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ ختم کر کے آ جاؤ، میں نازو کو جوس کا کہہ کر آئی تھی، وہ میرب کو دیکھ کر آتی ہوں۔ احرم اور آغا جان بھی گھر آ گئے ہیں، ان سے چائے کا بھی پوچھنا ہے۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ 15 منٹ سے حویلی کے باہر کھڑے تھے، صرف چند قدم کا فاصلہ تھا، چند قدم کی دوری تھی اور یہی سفر طے کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ 2 منٹ کے بعد انہوں نے 2 خواتین کو چادر لپیٹے جھیل کی طرف جاتے دیکھا۔ دیان نے شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر دونوں گاڑی سے باہر نکل کر اس جانب چل پڑے۔ یہ لیں، وشما نے کچھ کنکر خود پکڑے اور کچھ عالیہ کو دیے۔ وہ دونوں باتیں کرتی کرتی پتھر جھیل میں پھینکنے لگیں۔ وشما نے کسی بات پر مسکرا کر دائیں جانب رخ کیا، تبھی درخت کے پیچھے سے دیان اسے اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر عالیہ کو۔ مورے، آپ یہاں رکو، میں نے وہاں ایک پھول دیکھا تھا، اس کی تصویر لے کر آتی ہوں۔ وہ چادر ٹھیک سے کر کے آگے بڑھی۔ زیادہ دور مت جانا، وہ پیچھے سے بولی، پھر پتھر جھیل میں پھینکنے لگی۔ شاہ، دیکھ لینا، سب سے آگے میرا پتھر ہی جائے گا۔ ہاں، میں جیتوں گا۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ بولتے ہی اس نے پتھر زور سے پھینکا۔ اب آپ کی باری۔ پھر شاہ نے پتھر پھینکا۔ وہ زور سے چیخی۔ دیکھا، میں جیت گئی۔ شاہ نے کمر سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ جان کر آہستہ پھینکتے ہو نا، تاکہ میں جیت جاؤں۔ شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم جیتو یا میں، بات ایک ہی ہے۔ شاہ ڈر سے پکارا گیا۔ شاہ، آ جاؤ نا، میں نہیں رہ سکتی۔ شاہ، اس سے پہلے آپ کا انتظار مجھے ختم کر دے گا، آ جائیں۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے، بس اب آ جائیں۔ وہ رونے لگی، پھر ایک دم جانی پہچانی مہک کو محسوس کرتے ہی عالیہ کے آنسو تھمے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، تبھی شاہ نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ دونوں بے آواز آنسو بہاتے رہے۔ بات لفظوں سے بہت آگے کی تھی، وہاں صرف دھڑکنیں بول رہی تھیں۔ عالیہ کا وجود شاہ کے بازوؤں میں تھا اور اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ شاہ کے آنسو اس کا کندھا بھگو رہے تھے۔ دونوں کے دلوں سے یہی دعا نکل رہی تھی، موت آنی ہے تو ایسے ہی آ جائے، مگر اب جدائی نہ آئے۔ عالیہ، ایک بات یاد رکھنا، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہیں رکھ سکتا ہے۔ شاہ، اگر عزت سے تمہیں لینے آئے تو میں بھیج دوں گا، لیکن اگر کہیں باہر وہ مجھے تمہارے پاس دکھا تو میں اسے گولی مارنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو ملنا ہے تو تمہیں لے کر جائے، ساتھ رکھے،
ورنہ اسے ملنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ آغا جان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ جھٹکے سے شاہ سے دور ہوئی۔ ایک سحر تھا جو ٹوٹا تھا، دو دل تھے جو پھر لرزے تھے، اور پھر شاہ کی آلی 21 سالوں بعد ایک بار پھر اپنے شاہ کو چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ جدائی عارضی ہے۔ وہ بغیر اسے دیکھے حویلی کی طرف بھاگ گئی۔ بدتمیز ڈائن، تم یہ دور دور سے کیا اشارے کر رہے تھے، اور اس دن غائب کیوں ہو گئے تھے؟ مورے کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ مجھے ایسے اچھا نہیں لگا۔ آؤں گا کسی دن تمہاری حویلی، تو چلو نا ابھی۔ سب ہیں گھر میں، ارحم لالا، آقا جان۔ یہ مورے کہاں جا رہی ہیں؟ اس کی نظر بھاگتی ہوئی عالیہ پر پڑی۔ مورے، وہ بھی ان کے پیچھے حویلی کی جانب بھاگی۔ جب دیان شاہ کے پاس آیا، چاچو، شاہ کے چہرے پر اس وقت کیا نہیں تھا، درد، تکلیف، اذیت، جسے دیکھ کر دیان اس کے گلے لگ گیا۔ دیان، وقت آ گیا ہے کہ اب میں اپنی بیٹی اور بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بس اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آلی، ہمت ہار رہی ہے، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ بس اب اور دوری نہیں آلی، تمہارا شاہ آ رہا ہے تمہارے پاس۔ شاہ نے لمبا سانس لے کر آنکھیں صاف کی۔ دیان نے مسکرا کر ان کا کندھا تھپکا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں چاچو، چلیں۔ شاہ نے دیان کا ہاتھ تھپکا اور دونوں آغا جان حویلی کی جانب بڑھ گئے، جہاں نئی آزمائشیں، نئے چہرے، کئی سوال کھڑے تھے اور لاتعداد جواب ان کے منتظر تھے۔ خان صاحب، وہ کسی کام سے باہر جا رہے تھے، تبھی باہر دروازے کے پاس کھڑے لطیف نے انہیں آواز دی۔ کیسے ہو لطیف، کیا حال ہے؟ بڑے دنوں بعد آنا ہوا۔ اللہ کا شکر ٹھیک۔ کیا آپ لوگوں کی لڑائی ختم ہو گئی آغا جان سے؟ نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر چھوٹے خان اور شاہ زین خان حویلی کیوں گئے ہیں؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ میں نے خود انہیں حویلی جاتے دیکھا ہے۔ خان جی صاحب، وہ فوراً بھاگ کر آیا۔ جلدی آغا جان کی طرف چلو۔ مورے، وشما انہیں پکارتی حویلی آ گئی۔ سب لوگ حال میں ہی موجود تھے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عالیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا وشا بچے؟ بی جان نے پوچھا۔ وشما نے عالیہ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نہیں بی جان۔ اچھا میری جان، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ صبح سے آغا جان کی یاد نہیں آئی؟ آغا جان اسے اپنے پاس بلانے لگے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ کو نہیں پتا میں کتنا روئی۔ کیوں میری بچی، کیوں روئی؟ روئیں اس کے دشمن۔ علی مر گیا نا، اسی لیے۔ انیا اس سے اتنی محبت کرتی تھی۔ آغا جان، محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرنا چاہیے۔ آغا جان کی نظر عالیہ پر اٹھی، جس نے سر جھکا دیا۔ یہ قسمت محبت کرنے والوں کا امتحان لیتی ہے، اور تم ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو جس میں رونا دھونا ہو۔ میں اپنی بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے اس کا سر چوما۔ صاحب، آپ کے مہمان آئے ہیں، عثمان دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بولا۔ بھیج دو۔ وشما نے اٹھ کر نازو کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا جو وہ اس کے لیے لا رہی تھی۔ دروازے کی طرف جو ہی سب کی نظر پڑی، سب بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ شاہ اور دیان ایک ساتھ ہال میں آئے۔ عالیہ بیگم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ان کا شاہ ان کے سامنے تھا۔ ان کی زندگی، دونوں کی نظریں ملیں اور وہیں ٹھہر گئیں۔ وشما نے مسکرا کر دیان کو دیکھا، لیکن آغا جان کی دھاڑ پر سب کانپ گئے۔ شاہ زین خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرب نے ارحم کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میرب، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ سب لوگوں میں کھڑے 4 لوگ ہر بات سے بے خبر تھے، ازفند، وشما، ارحم اور رمشا۔ بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ آغا جان اب اپنے غصے کو قابو میں کر چکے تھے۔ وشما، میری بیٹی، آپ لوگ اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ وشما کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ گرم چائے پاؤں جلا گئی۔ ہلکی سی سسکی نکلی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ دیان کو لگا بھاری بوجھ اس کے دل پر آ گیا ہے۔ وہ جانتا تھا اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف وشما کو ہی ہوگی، وہ بیٹی جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ شاہ نے حیرت سے آغا جان کو دیکھا۔ شاہ، تمہارے باپ نے میری بچی کی جتنی بے عزتی کی ہے نا، میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں سے، چلے جاؤ۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے آغا جان، آپ مجھے میری بیٹی اور بیوی سے جدا نہیں کر سکتے۔ ارے آپ دونوں کی لڑائی نے مجھے ختم کر دیا ہے۔ وہ چیخے، آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ 21 سال سے میں سزا کاٹ رہا ہوں، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ مجھے بھی تو دیکھیں، جب 21 سال پہلے میری بیٹی کا جنم ہوا، ان ہاتھوں میں
उसे उठा भी नहीं सका। रोते हुए दोनों हाथ आगे किए। आलिया ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकी रोकी। उंगली पकड़कर उसे चलना नहीं सिखा सका। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा भी तो लगाएं। बस कर दें, रहम करें मुझ पर। सबकी आंखें नम थीं और वशमा बेयकीनी से शाह को देख रही थी। शाह आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके पास आया और उसका चेहरा थामा। दोनों के गाल भीग रहे थे। फिर उसका सर चूमा और उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी वशमा। बीजी आमना बेगम ने चादर से अपने आंसू साफ किए और हमने रोती हुई मीरब को सोफे पर बिठाया। वशमा ने झटके से उन्हें अपने से दूर किया। दूर रहें मुझसे, नहीं हैं आप मेरे बाप, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा आपसे। वो रोते हुए चीखी। वशमा, आप मेरी बेटी हो। शाह की आवाज़ कांपी। अब क्यों याद आई है आपको अपनी बेटी की? क्यों आए हैं आप? तब कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? जब मोरे को आपकी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। कैसे रात भर जाग जाग कर मोरे अपनी सिसकियाँ दबाती थीं, कैसी कैसी बातें करते थे लोग। मैं जानती हूँ, आप कुछ नहीं जानते। चले जाएं यहाँ से। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, नफ़रत है मुझे आपसे। शाह लड़खड़ाया। ध्यान ने फ़ौरन उन्हें थामा। चाचू, वशमा आलिया बेगम ने उसे अपनी तरफ मोड़कर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। उसने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखकर आलिया बेगम को देखा। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? आगा जान ने आगे बढ़कर उन्हें पीछे किया। तभी दरवाजे पर वकास खान उभरे। मीरब की नज़र जो ही उन पर पड़ी, उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसने अरहम का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका रंग जर्द पड़ने लगा था। अरहम का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। अच्छा हुआ वकास खान तुम आ गए। जाओ, ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से, और गलती से भी दोबारा यहाँ का रुख मत करना। चलो दयान, लेकर आओ उसे। आलिया बेगम ने दयान को देखा। दयान, उन्होंने उसका चेहरा छुआ। चची की जान। वो मुस्कुराई। दयान ने उनका हाथ लबों से लगाया। दयान ने पीछे खड़ी वशमा को देखा, जो फर्श को घूर रही थी। उसका पाँव सुर्ख हो गया था। चलो दयान। शाहजैन जाने के लिए मुड़ गए। मीरब, वकास खान मीरब को वहाँ देखकर हैरान हुए। चलें बाबा। शाह ने उनका हाथ पकड़ा। मीरब यहाँ क्या कर रही है? सबकी नज़रें मीरब की तरफ उठीं। उसने अरहम का हाथ मजबूती से थाम रखा था। मीरब, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरहम ने उसका चेहरा छुआ। ये बहू है इस घर की। बहू? क्या बात है आगा जान, जिसको ठुकराया था उसकी बेटी को बहू बना लिया। मीरब की आंखें बंद थीं। तुम्हारे घर की बेटी? उन्होंने हैरत से वकास खान को देखा। पलवशा की बेटी है मीरब। ये कहकर वो मुड़ गए। रुक जाओ वकास खान। वो मीरब की तरफ मुड़े। मीरब, क्या तुम पलवशा की बेटी हो? सबकी नज़रें मीरब पर थीं, सिवाय वशमा के। बोलो मीरब, क्या तुम पलवशा की बेटी हो? उमर खान ने पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया तो सबको धचका लगा। मीरब ने अरहम को देखा। हाथ अब भी अरहम के हाथ में था। वो भी उसे ही देख रहा था। वकास खान, अपने साथ अपनी नवासी को भी ले जाओ, सपाट लहजे में कहा। मीरब ने झटके से आगा जान को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? बीजी बोलें। मीरब का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप आगा जान? अरहम बोला। अरहम खान, तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या मीरब तुम्हें तुम्हारी बहन और फुप्पो से बढ़कर हो गई है? ऐसा नहीं है आगा जान, लेकिन आप मीरब को मुझसे अलग नहीं कर सकते। वो मीरब का हाथ छोड़कर आगा जान के सामने आया। मीरब, अपने हाथ को देखो। मीरब अपने हाथ को देखने लगी। चलो मीरब, मेरे साथ। वकास खान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अरहम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो रोते हुए बोली। आगा जान, ऐसा मत करें प्लीज़। आगा जान, मुझे कुछ नहीं पता था, प्लीज़ आगा जान। मीरब अरहम के बिना मर जाएगी। आलिया और शाहजैन की नज़रें मिली। माजी दोहराया जा रहा था। फिर से मोहब्बत की किस्मत में जुदाई लिखी जा रही थी। अरहम ने मीरब का हाथ पकड़ा। कहीं नहीं जाएगी मीरब। अरहम धाड़ा। आज से पहले किसी ने उसका ये रूप नहीं देखा था। मीरब यहाँ यहाँ नहीं रहेगी। मीरब, उस घर ने तुम्हारी माँ को ठुकराया था। तुम कैसे इस घर में रह सकती हो? वकास खान ने मीरब को अपनी तरफ किया। अरहम के हाथ से उसका हाथ छूट गया। उसने रोते हुए अरहम को देखा। वकास खान उसको खींचते हुए बाहर ले गए। अरहम बाहर जाने लगा, लेकिन आगा जान ने उसके कदम रोक दिए। अरहम, अगर तुम मीरब के पीछे गए तो तुम इस हवेली में दोबारा कभी कदम नहीं रखोगे। अगर तुम्हारे दिल में आलिया की थोड़ी भी इज्जत है, अगर तुम वशमा से थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। ध्यान अरहम के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ अरहम, मीरब वापस इस घर में ज़रूर आएगी।
اس سارے معاملے میں وشما نے پہلی بار نظر اٹھا کر دھیان کو دیکھا۔ دھیان نے بھی جاتے جاتے رک کر اسے دیکھا، پھر چلا گیا اور وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ بیجی صوفے پر ڈھہ گئیں۔ میری وجہ سے سب کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ آج میرا بیٹا، میری بہن، میری بھانجی میرے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ عمر خان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وقاص خان کے آتے ہی حویلی کے باقی لوگ ہال میں آ گئے۔ میرب بیجی نے حیرت سے میرب کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ بیوی جان کے آتے ہی وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ وقاص خان غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاہ، مجھے کچھ بتائے گا کوئی، کیا ہوا ہے؟ بیوی جان شاہ اور دیان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زنیرہ بیگم نے آگے بڑھ کر میرب کو تھاما۔ وشما میری بیٹی ہے بیوی جان۔ کیا؟ میری بیٹی میری۔ ایک بار پھر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرب تم کہاں تھی؟ تمہاری شادی ہو گئی تھی نا؟ ہم سے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اتنے سالوں بعد تم یہاں؟ دیان تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ دیان ان کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھام کر سب بتاتا چلا گیا۔ بیوی جان نے روتے ہوئے میرب کو گلے لگایا۔ چپ کر جاؤ میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ارحم کے بنا نہیں رہ سکتی۔ بیوی جان آپ پلیز مجھے وہاں بھجوا دیں۔ وشما شاہ چاچو کی بیٹی ہے؟ عمل نے بے یقینی سے نوال سے پوچھا تو اس نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرب میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رو رو کر اس کو چکر آ رہے تھے۔ نوال نے آگے بڑھ کر میرب کی کلائی پکڑی۔ آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے، ایسی حالت میں آپ کو اتنا سٹریس نہیں لینا چاہیے۔ زنیرہ بیگم اور بیوی جان نے نوال کو دیکھا۔ یہ ہاسپٹل آئی تھی میرے پاس، نوال نے بتایا تو بیوی جان نے میرب کو گلے لگایا۔ تم پریشان مت ہو، خیال کرو اپنا۔ عمل نوال جاؤ، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور کچھ کھلا کر دوائی دو۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی اور میرب کو تھام کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ دیان نے صوفے پر بیٹھ کر انگلیوں سے اپنی آنکھیں ملیں۔ اب کیا ہوگا دیان؟ بیوی جان روتے ہوئے بولی۔ فکر مت کریں بیوی جان، مجھے کچھ وقت دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھپکا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، تم منہ ہاتھ دھو آؤ۔ نہیں مورے، میرا موڈ نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی، جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی۔ وہ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا، لال پاؤں، روتی اور شکوہ کرتی آنکھیں۔ وشما کا سراپا اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ وہ تازہ ہوا لینے کے لیے بالکنی میں آ گیا۔ اس نے دل سے اعتراف کر لیا تھا کہ وشما اس کے لیے کیا ہے۔ تم کتنی تکلیف میں ہوگی وشما؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر سر تھاما۔ جب وشما جنگل میں روئی تھی تب بھی اسے تکلیف ہوئی تھی، لیکن تب دیان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے روتے ہوئے نہیں روک سکتا تھا۔ وشا گڑیا، دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ وہ کب سے روتے ہوئے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ بیجی آمنہ بیگم سب نے کہا کہ کچھ وقت اسے اکیلا چھوڑ دو، لیکن وہ ماں تھیں، جانتی تھیں اولاد تکلیف میں ہے۔ وشا تمہاری مورے کی سانس رک جائے گی اور تکلیف مت دو میری جان۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بغیر دوپٹے کے، بال کھلے ہوئے، گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے، عالیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ دوپٹہ پیچھے بیڈ کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وشما مڑ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وشا میری بات تو سن لو، پھر بے شک مجھ سے ناراض ہو جانا، لیکن اپنے آپ کو تکلیف مت دو، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں تم پر ہاتھ اٹھا کر میں نے غلط کیا، لیکن تم شاہ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارحم جو ان سے بات کرنے آ رہا تھا دروازے پر ہی رک گیا۔ میں ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ کیوں آئے ہیں وہ اب؟ شاہ بے قصور ہے، اسے تمہاری پیدائش کا نہیں پتہ تھا۔ وشما نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، شاہ تمہارے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ پھر الگ کیوں ہوئے؟ کیوں انہوں نے آپ کو چھوڑا؟ بتاتی ہوں، سب بتاتی ہوں، پہلے پانی پیو، یہ لو۔ انہوں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے پلایا۔ اب بتائیں مجھے۔ عالیہ نے ارحم کو اپنے پاس بلایا، پھر دونوں کو دیکھ کر انہیں ہر ایک بات بتاتی چلی گئی۔ روشنی ہوتے ہی وہ جھیل پر آ گئی۔ آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی سی چھاؤں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، تھوڑی گھٹنے پر رکھے وہ نم آنکھوں سے جھیل کے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور ٹشو اس کے سامنے کیا۔ وشما نے چونک کر گردن اٹھائی۔ کیمل رنگ کی شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے دیان اس کے سامنے موجود تھا۔ تم؟ اس نے معصومیت سے سر ہلایا۔
وشما ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی، لیکن دیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے سے بولی۔ میری بات سن لو، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہیں ماروں گی۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے تم لوگوں کا خون پی کر انہیں کچا چبا جاتی ہو، لیکن اس وقت میری بات سن لو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ چھوڑ دو مجھے اکیلا، اس نے ہاتھ موڑتے ہوئے کہا۔ آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اچھا رو نہیں، اگر تم نے مجھے کبھی بھی دوست سمجھا ہے تو پلیز میری بات سن لو۔ وشما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دھیان کو تو گویا سانس لینا ہی بھول گیا، وہ اس وقت اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پھر سنبھل کر بولا، جس طرح تم اس سب سے انجان تھیں، مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم انہیں گھر لے کر آ گئے، چاچو ہیں نا وہ تمہارے، پھر کیا تمہیں کچھ نہیں پتا تھا؟ مجھے پرسوں سب معلوم ہوا، وشما نے اسے گھورا۔ قسم سے یاد ہے میں نے تم سے پوچھا تھا جنگل میں تمہارے بابا کا، مجھے تم میں ہلکی سی شاہ چاچو کی جھلک نظر آئی تھی، لیکن وعدہ مجھے نہیں پتا تھا تم ان کی بیٹی ہو، بلکہ نوال آپی عمل ہم سب اس سے بے خبر تھے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ شاہ چاچو کو سزا مت دو وشما، وہ تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ عالیہ چچی اور شاہ چاچو نے بہت تکلیف برداشت کی ہے۔ دھیان بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وشما نے رخ جھیل کی طرف کیا۔ شاہ کے لیے تو کل ہی دل صاف کر لیا تھا جب عالیہ نے ساری حقیقت بتائی تھی۔ پوری رات وہ کیا سوچتی رہی، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بابا کو کال کرو، کیا اپنے شاہ چاچو کو کال کرو اور انہیں یہاں بلاؤ۔ کیوں کیا ہوا؟ دھیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس چڑیل سے بھی کچھ توقع کی جا سکتی تھی، اب کیا ایک بیٹی اپنے باپ سے نہ ملے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ دھیان دل سے مسکرایا۔ ابھی بلاتا ہوں۔ اس نے فوراً شاہ کو فون کر کے بلایا اور پھر اس کی طرف رخ کیا۔ اب رونا تو بند کر دو۔ اس نے ٹشو کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ ڈبہ کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے پتا تھا تم رو رہی ہوگی اور روتے ہوئے ناک دوپٹے سے صاف نہ کر لو، اسی لیے ڈبہ لے آیا تھا، جتنے مرضی استعمال کرو۔ وشما نے ڈبہ اس کی گود میں پھینکا۔ اتنی گندی لگتی ہوں میں تمہیں، دوپٹے سے کیوں صاف کروں گی؟ نہیں تم مجھے گندی نہیں چڑیل لگتی ہو، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ وشما نے اسے گھورا، لیکن پھر ہنسنے لگی تو وہ بھی ہنس دیا۔ رو مت وشما، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تبھی اس کا موبائل بجا، اس نے فون اٹھایا۔ چاچو جھیل کی طرف آ جائیں۔ چاچو آ گئے۔ دونوں کھڑے ہو کر مڑے، سامنے سے شاہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ وشما کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی پھر برسنے لگیں۔ وہ شاہ کی طرف بھاگی اور جھٹکے سے ان کے گلے لگ گئی۔ شاہ نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری بیٹی، میری وشما، وہ اس کا سر چوم رہے تھے، کبھی مسکراتے کبھی روتے۔ دھیان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ بھی کل کہا غصے میں کہہ دیا تھا۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بس ناراض تھی، لیکن اب نہیں ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس نے پیچھے ہو کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ میں اپنی پرنسس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بھی چاہتا تھا جب میں باہر سے گھر آؤں تو میری بیٹی بھاگ کر میری گود میں آ جائے، میں اسے چلنا سکھاؤں، جب وہ بولے تو جشن مناؤں۔ شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ بابا آئی لو یو سو مچ۔ وشما پھر سے کہو۔ وشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر سے کہو بابا، 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 بابا۔ وہ دوبارہ شاہ کے گلے لگ گئی۔ بابا، صرف میرے بابا۔ اچھا گائز، آپ دونوں رونا بند کریں، مجھے بھی رونا آ رہا ہے اس طرح۔ دھیان نے ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ وشما نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ میری بات مانیں گے؟ وہ شاہ کو دیکھ کر بولی۔ میری بیٹی بس حکم کرے، آپ مورے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں ابھی لے جاؤں گا، لیکن تم دونوں کو نہیں۔ بابا میں ابھی نہیں آؤں گی، پلیز میری بات مان لیں، مورے کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں بھی آؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ انتظار نہیں کروانا اپنے بابا کو۔ انہوں نے اس کا گال تھپکا، پھر وہ حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ وشما اور دھیان پیچھے تھے۔ وشما دھیان کی طرف مڑی۔ دھیان، تم میری مدد کرو گے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ تم سب ٹھیک کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ دھیان نے سر ہلا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ بالکل دوں گا۔ حویلی میں مورے کا خیال رکھنا، تم سب سنبھالو گے نا؟ اپنے داجی کو بھی سنبھال لینا۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ وشما ہلکا سا مسکرائی، پھر وہ دونوں بھی حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ ہال میں بی جی اور آقا جان کے ساتھ بیٹھی عالیہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ بی جی اور آقا جان نے بھی شاہ کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظر پیچھے آتے دھیان اور وشما پر گئی۔
تم پھر آ گئے؟ آقا جان غصے سے بولے۔ میں نے بلایا ہے انہیں۔ وشما شاہ کے آگے آ کر آقا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم نے؟ مگر کیوں؟ مورے بابا کے ساتھ جائیں گی؟ بولتے ہی وہ عالیہ بیگم کی طرف مڑی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مورے اپنا سامان پیک کر لیں، آپ بابا کے ساتھ جائیں گی؟ وشا، انہوں نے بولنا چاہا۔ ماما جائیں۔ وشما، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں وہ کر رہی ہوں جو آپ کو بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھا آقا جان، دو محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنی قسموں اور وعدوں میں باندھنا چاہیے۔ ماما جائیں گی اور ابھی اسی وقت جائیں گی۔ سب حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر گئی، بیگ میں عالیہ کے کپڑے ڈالے اور بیگ کی زپ بند کی۔ وشا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں اپنے دادا کا نہیں پتا؟ ہاں ماما، انہیں اپنی پوتی کا بھی نہیں پتا۔ دیکھتی جائیں، بس میں نے اس دفعہ جو سوچا ہے اس میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ عالیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وشما مسکرا کر ان کے گلے لگ گئی۔ ایسے ہی ہمیشہ مسکراتی رہیں۔ اب آپ بابا کا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اور پتہ ہے وقاص خان کی کمزوری کون ہے؟ عالیہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ دیان خان۔ وشما، تم کیا چاہ رہی ہو؟ میری پیاری مورے، آپ بس بابا کے ساتھ جائیں، میری فکر مت کریں، میں بہت جلد آؤں گی۔ چلیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر باہر چلی آئی۔ یہ لیں بابا، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ اس نے عالیہ کا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وشما ایک ساتھ دونوں کے گلے لگ گئی۔ عالیہ، تم؟ آغا جان آگے بڑھنے لگے، لیکن وشما نے انہیں روک دیا۔ نہیں آغا جان نہیں، آپ میری مورے کی خوشیاں اپنی دشمنی میں نہیں چھین سکتے، اسی لیے انہیں مت روکیے۔ آپ لوگ جائیں بابا، خیال رکھیں اپنا۔ وہ باہر تک ان کے ساتھ آئی۔ دیان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے پاس آیا۔ آج تم مجھے چڑیل نہیں لگیں۔ وشما نے اسے گھورا۔ کچھ اور لگی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ کیا؟ ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ آج تم مجھے شیرنی لگی ہو، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وشما نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ڈائن حویلی کے سامنے گاڑی رکتے ہی سب باہر نکلے سوائے عالیہ کے۔ شاہ نے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کچھ نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو عالیہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دیان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے زنیرہ بیگم کی نظر شاہ اور عالیہ پر پڑی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئیں۔ باقی سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شاہ عالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سب کے سامنے آ گیا۔ وقاص خان نے اخبار زور سے میز پر پھینکا اور کھڑے ہوئے۔ شاہ زین خان، تم کس سے پوچھ کر عالیہ کو گھر لے آئے ہو؟ مجھے اپنی بیوی کو گھر لانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ عالیہ نے نظر اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ اب آپ بابا کا وہ روپ دیکھیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سب لوگ اس وقت ہال میں موجود تھے۔ شاہ زین، ابھی اور اسی وقت اسے جہاں سے لے کر آئے ہو واپس چھوڑ کر آؤ، وہ غصے سے بولے۔ بس اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ آپ نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میری بیٹی کو مجھ سے دور رکھا، عالیہ کو بلیک میل کیا۔ اگر اس نے مجھے وشما کا بتایا تو آپ اسے طلاق دلوا دیں گے۔ سب نے حیرت سے وقاص خان کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ایک باپ ہو کر آپ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، اس گھر میں اگر عالیہ نہیں رہے گی تو پھر میں بھی نہیں رہوں گا۔ شاہ عالیہ کا ہاتھ تھام کر مڑ گئے۔ دیان نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ نہیں چاچو، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ وقاص خان کے سامنے آیا۔ داجی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عالیہ چچی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ان دونوں کو ساتھ رہنے کا حق ہے۔ ماضی میں جو بھی ہوا اسے بھول جائیں۔ ہماری قسمت اللہ لکھتا ہے۔ پھپھو کی شادی چچی کے بھائی سے نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی مرضی تھی۔ سب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن چاچو اور چاچی بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹ رہے ہیں۔ پھپھو اپنے گھر میں خوش تھیں، عمر انکل اپنے گھر میں خوش ہیں، سب ٹھیک ہیں، تو آپ اور آغا جان کیوں لڑائی کو بڑھا رہے ہیں؟ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ دیان، تم اس معاملے سے دور رہو۔ نہیں، میں دور نہیں رہوں گا۔ اگر آپ چاچی کو حویلی سے نکالیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ یہ حویلی چھوڑ دوں گا۔ دیان، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ چلیں چچی۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر کی جانب چل پڑا۔ تبھی وقاص خان نے انہیں روکا۔ رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا۔ انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عالیہ نے آنکھیں بند کیں۔ آنسو گال پر بہہ نکلے جسے شاہ نے صاف کیا تھا۔ نوال بھاگ کر عالیہ کے گلے لگ گئی۔ چچی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ نوال چندا، کتنی بڑی ہو گئی ہو،
امل بھی آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ باری باری وہ سب سے ملی۔ زنیرہ بیگم اور بی بی جان کے گلے لگ کر وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ بی بی جان اسے سامنے بٹھا کر وشما کا پوچھنے لگیں، اس کی باتیں، اس کی عادتیں، اس کی پسند ناپسند۔ اسے اپنے کمرے میں رہتے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ کبھی وہ اٹھ کر چکر لگانے لگتی، کبھی کشن گود میں رکھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ تبھی رمشا کمرے میں آئی۔ ادھر آؤ، بتاؤ باہر کے حالات۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ وشما آپی، مجھے تو طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی ہے۔ آئے ہائے رمشا، اچھی خبر دے دیتی کوئی، پہلے ہی ڈری ہوئی ہوں۔ رمشا نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ آپ ڈری ہوئی ہو؟ آقا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا فیصلہ سنایا۔ کیسے ڈان کی طرح پھپھو کا ہاتھ شاہ انکل کے ہاتھ میں دیا۔ میں تو فین ہو گئی آپ کی۔ ہائے سچی؟ وشما نے خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں نا، چلو پھر میرا آٹوگراف لو۔ وشما آپی بی سیریس۔ رمشا آقا جان کے سامنے کیسے جاؤں؟ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراض تو ہونا ہی ہے، میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دوبارہ کشن پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی اسون اندر آیا۔ اسون لالا، وشا کی بچی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولتا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ ایسے نہ کہیں لالا، میں پہلے ہی ڈری بیٹھی ہوں۔ وہ رہان سی ہو گئی۔ اچھا اب رو مت اور جا کر آغا جان سے بات کرو۔ نہیں میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اگر انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا تو؟ پاگل، تمہیں آقا جان کبھی نہیں مار سکتے۔ جاؤ اور جا کر بات کرو ان سے۔ اسون نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر دونوں کی نظر رمشا پر پڑی جو نظریں جھکائے دوپٹہ انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے نظریں اٹھائی۔ وشما اور اسون چونکے کیونکہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اوئے رمشا، کیا ہوا ہے؟ وشما آپی آپ کچھ کرو نا، کیا ہوا؟ آنسو صاف کرتے پوچھا۔ ارحم لالا نے کل سے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ مورے بہت پریشان ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں وہ میرب بھابھی سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وشما نے کچھ سوچتے ہوئے اسون کو دیکھا، پھر رمشا کو۔ میں دیکھتی ہوں، اور تم بالکل پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کھانے کی ٹرے پکڑے ارحم کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ ارحم لالا دروازہ کھولیں۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ دستک پر سر اٹھایا۔ وہ صدیوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ سست قدموں سے اٹھا، لائٹ جلا کر دروازہ کھولا۔ وشما کو اسے دیکھ کر دکھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے ایک طرف کرتی اندر آ گئی اور بیڈ پر ٹرے رکھی۔ آئیں لالا، کھانا کھا لیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس نے گرما گرم کھانا اس کے لیے پلیٹ میں نکالا۔ وشما، مجھے بھوک نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ ارے کیسے بھوک نہیں ہے؟ میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا اور اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے میں گر جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تم نے کیوں نہیں کھایا؟ پاگل ہو، آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ پلیز وشما، میرا دل نہیں ہے۔ لالا، میری خاطر، میرب بھابھی کی خاطر کھا لیں۔ میرب کا نام سنتے ہی ارحم کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وشما نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا، اور پھر خود نوالہ بنا کر اس کے منہ کے سامنے کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں لالا، میرب بھابھی ضرور اس گھر میں واپس آئیں گی، میں انہیں یہاں لاؤں گی، یہ وشما کا آپ سے وعدہ ہے۔ ارحم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ دل تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بہن کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وشما کے جاتے ہی اس نے میرب کی جگہ کی طرف دیکھا۔ ارحم اس کے بال کھلوا دیتا تھا۔ اس کے کیچر وہیں تکیے کے پاس پڑا تھا۔ اس نے اس کی جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ میرب کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرب ارحم کے بغیر مر جائے گی، اس کی آواز گونجی۔ ارحم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے رخ موڑا، ڈریسنگ پر نظر پڑی۔ وہ اٹھ کر ادھر آیا۔ میرب کی چوڑیاں، کاجل، سب ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے چوڑیاں اٹھائیں۔ وہ ماضی میں کھو گیا۔ ارحم، آپ میرے لیے کچھ لائے ہیں نا، جلدی سے دکھائیں، کیا ہے؟ پہلے ادھر آ کر بیٹھو۔ ارحم نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور ڈبہ کھولا۔ واؤ، چوڑیاں، یہ تو بہت خوبصورت ہیں۔ اور اتنی ساری ہیں۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اچھی لگیں؟ بہت اچھی لگیں، لیکن مجھے تو پہننے کی عادت نہیں ہے، شادی پر بھی ہلکی سی پہنی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میں کچھ اور لے آؤں گا، یہ تو بس ایسے ہی نظر پڑ گئی تو سوچا لے لوں۔ ارحم واپس رکھنے لگا، لیکن میرب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ کوئی بات نہیں، عادت نہیں ہے تو کیا ہوا؟
اپنے ارحم کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، چلیں پہنائیں مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کوئی کیوں نہیں سمجھتا ارحم اپنی میرب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کروٹ بدل کر میرب کے تکیے پر ہاتھ رکھا۔ میرب آ جاؤ نا، پلیز آ جاؤ۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ وقاص خان نے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا تھا۔ یہ ان کی ناراضگی کا اعلان تھا۔ عالیہ نے ضد کر کے سب کے لیے رات کا کھانا بنایا تھا۔ شاہ نے تو کھانے کے ساتھ ایسا انصاف کیا کہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ وہی شاہ ہے کہ پہلے وہ چلنے والے لے کر اٹھ جاتا تھا۔ بی بی جان بار بار عالیہ اور شاہ کی نظر اتار رہی تھیں۔ نواز سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ تبھی عالیہ نے کچن میں آ کر اسے بلایا۔ جی چچی جان، بیٹا میرب جاگ گئی۔ وہ جب سے آئی تھی میرب کے کمرے میں 5 دفعہ چکر لگا چکی تھی۔ چچی جان اب تو جاگ گئی ہوگی۔ اصل میں ان کی دوائی میں نیند کی گولی بھی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسی حالت میں ایسی دوائی دینا صحیح بھی تو نہیں ہے۔ جی چچی جان، میں نے لالا سے دوسری دوائیاں بھی منگوائی تھیں۔ وہ بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہے۔ اور تو اور کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ اب بس ان کے پاس ہی جانے لگی تھی۔ یہ سوپ بنایا ہے، پی کر اچھا لگے گا۔ اس نے سوپ کا پیالہ اور دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھا۔ عالیہ نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ خوش رہو آباد رہو، لاؤ یہ مجھے دو، میں اسے دیکھتی ہوں۔ تم سب کو چائے دے آؤ۔ وہ ٹرے پکڑ کر میرب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ وہ کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ اندر آ کر ٹرے بیڈ کے ساتھ رکھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو جان آپ آ گئیں، ارحم آئے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ آرام سے، یہ کیا حالت بنا لی ہے میرب؟ بچے، رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال پیچھے کیے۔ پھپھو، ارحم نہیں آئے، ارحم بھی آ جائے گا۔ آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں نا، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ بھی تو نہیں رہ سکتے، مجھے پتہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ چپ کرو چندا، رونا بند کرو پہلے، میرا یقین ہے نا۔ اس بات نے سر ہلایا۔ تم واپس ارحم کے پاس جاؤ گی، ضرور جاؤ گی، اب بالکل نہیں رونا۔ ارحم کو پتہ لگے گا کہ اس کی میرب ایسے رو رہی تھی، اپنا خیال نہیں رکھ رہی، کھانا نہیں کھا رہی تو اسے دکھ ہوگا نا۔ اس لیے اپنے ارحم کے لیے، اپنے بچے کے لیے کھانا کھا لو، اپنا خیال رکھو۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگیں اور سوپ کا چمچ اس کی طرف کیا۔ پتہ نہیں ارحم نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ میری وشا سے بات ہوئی ہے، وہ اسے خود کھانا کھلا کر آئی ہے۔ اب تم بھی کھا لو، میں صبح ارحم سے بات کرواؤں گی۔ تھوڑا سا سوپ بھی پی کر اس نے بس کر دیا۔ نوال نے آ کر اسے دودھ کے ساتھ دوائیاں دیں۔ چلو چندا اب سو جاؤ۔ پھپھو، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ نہیں میری جان، میں ادھر ہی رہوں گی، تم سو جاؤ۔ وہ اس کے بال سہلانے لگیں جس سے وہ جلد ہی نیند میں چلی گئی۔ اس کے اوپر اچھے سے کمبل ڈال کر وہ باہر آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بھی اپنے اور شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ کیا شاہ سو گئے؟ آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑی۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ عالیہ کمرہ دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ زمین پر دروازے سے بیڈ تک پھول بچھائے ہوئے تھے اور صوفے کے سامنے رکھے میز پر گلاب کے پھولوں سے دل بنا ہوا تھا، اور شاہ اب کیک کے اوپر رکھی کینڈل جلا رہا تھا۔ شاہ، یہ سب؟ وہ حیرت سے شاہ کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر اب بالکل اس کے سامنے آ گیا۔ یہ سب تمہارے آنے کی خوشی میں؟ شاہ نے عالیہ کے دونوں ہاتھ تھامے۔ یہ سب اب؟ وہ ہچکچائی۔ عالیہ، 21 سال ہم ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکے ہیں۔ اب باقی کی زندگی کا ہر ایک پل ہم ساتھ جئیں گے اور ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے۔ عالیہ ان کے گلے لگ گئیں۔ شاہ، میں نے بہت یاد کیا آپ کو، اگر اب بھی آپ نہ آتے تو میں مر جاتی۔ میرا صبر ختم ہو رہا تھا، میری امید ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عالی، جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں تمہارے پاس نہیں تھا۔ عالیہ نے سر اٹھایا۔ نہیں شاہ، معافی مت مانگیں، آپ کی یاد میرے ساتھ تھی، اور پتہ ہے وشما میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ وہ بہو آپ کی کاپی ہے، آپ کی پسند ناپسند۔ مجھے تو لگا دوسرا شاہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ شاہ مسکرایا۔ جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا وہ نوال کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کی ہنسی سنتے ہی مجھے تمہاری یاد آئی تھی۔ اس کا ناراض ہونا، اس کا ہنسنا، مستی کرنا، سب تم پر گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بی جی بھی یہی کہتی ہیں۔ نظریں اپنے ہاتھوں کی طرف جھکائیں وہ جو شاہ کے ہاتھ میں تھے، پھر سر اٹھایا۔ شاہ، جی جانے شاہ،
عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈر گئی تھی، اسی لیے وشما کو دوبارہ آپ کے سامنے نہیں لائی اور نہ ہی آپ کو اس کا بتایا۔ بس عالی، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے میری بیٹی اور بیوی مل گئی، میرے لیے کافی ہے۔ اب میں ماضی کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آج سے میں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، جس میں تم، میں اور میری بیٹی ہوگی۔ شاہ نے عالیہ کا سر اپنے سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر کچھ نکالا۔ عالیہ نے سر اٹھایا۔ چاکلیٹ، وہ چہکی۔ شاہ نے مسکرا کر پیکٹ کھولا اور ایک ٹکڑا عالیہ کو کھلایا۔ عالیہ نے نم آنکھوں سے شاہ کو دیکھتے ہوئے چاکلیٹ کا ٹکڑا توڑا اور انہیں کھلایا۔ شاہ نے آہستہ سے عالیہ کے آنسو صاف کیے۔ اتنے سال بعد انہیں ان کے صبر کا پھل مل گیا تھا، محبت کرنے والوں کا ملن ہو گیا تھا۔ صبح کا سورج سونے کی تھال سا چمکا تھا۔ وشما جلدی جلدی بالوں کی چٹیاں بنا کر اٹھی، دوپٹہ اٹھایا اور کمرے سے باہر آئی۔ اب اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ کچھ نہیں ہوگا وشما، بی اسٹرانگ، آغا جان کچھ نہیں کہیں گے، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، تبھی نازو چائے کی ٹرے تھامے ان کے کمرے میں جانے لگی۔ نازو، رکو، یہ مجھے دو، میں لے جاتی ہوں، تم جاؤ۔ وہ ٹرے پکڑ کر اندر آ گئی۔ عمر خان آغا جان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بی جان اور آمنہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ سب نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آغا جان نے رخ پھیر لیا، جس سے وشما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے باری باری سب کو چائے دی، پھر آغا جان کے سامنے کپ کیا۔ آغا جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر کپ میز پر رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ آغا جان، مجھ سے ناراض مت ہوں، آپ کی وشا آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیں آغا جان، لیکن میں اپنی ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، ان کی خوشی بابا سے ہی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے، آپ میرے سب کچھ ہیں، خدا کے لیے اپنی وشا سے منہ نہ موڑیں۔ میں کچھ دنوں میں بابا کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں آپ کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وشما حویلی کی لاڈلی بچی تھی اور حساس بھی حد سے زیادہ تھی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں نے کہا تھا نا، میں اپنی بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں اپنی جان سے منہ موڑ سکتا ہوں؟ پگلی، تم تو میرے جینے کی وجہ ہو، تمہاری ہنسی سے میں جیتا ہوں۔ انہوں نے اس کا سر چوما، وہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ عمر خان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آغا جان، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی بھی عالیہ کو شاہ سے دور نہیں کرنا چاہا، لیکن بیٹا، وقاص خان غصے کا بہت تیز ہے، وہ اپنی انا اور غرور کو کبھی نہیں جھکائے گا۔ آغا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان کا ہاتھ دبایا تھا۔ آغا جان، میرا بھابھی کو لے آئیں۔ ارحم لالا اور بھابھی کا کیا قصور ہے؟ غصے میں مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن وقاص خان کبھی اسے حویلی میں نہیں بھیجے گا۔ آغا جان، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں دیکھ لوں گی، بس آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف دی تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ بے فکر رہیں، وشما کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے بھلا؟ بالکل نہیں، میری بچی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ کیا مزیدار خوشبو آ رہی ہے چچی جان، آپ نے تو مجھے مزے مزے کے کھانے کھلا کر موٹا کر دینا ہے۔ بلو جینز پر براؤن شرٹ، اوپر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے دیان شاہ زین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ یہ لو، کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، میری آلی اتنے مزے کے پراٹھے بناتی ہے۔ شاہ نے آلو کا پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری۔ اتنے سالوں بعد گھر میں پھر سے رونق لگ گئی تھی۔ میری تعریفیں بعد میں کیجیے گا، جلدی سے ناشتہ کریں، عالیہ کچن سے چائے لاتے ہوئے بولی۔ وقاص خان جو ہی کھانے کی میز پر آئے، عالیہ کے مسکراتے لفظ اکڑے جسے دیان نے نوٹ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ عالیہ ان کے لیے چائے لینے کے لیے بڑھنے لگی۔ زنیرہ، مجھے ناشتہ دو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ جی بابا۔ زنیرہ بیگم نے عالیہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور ان کے ہاتھ سے چائے لے لی۔ عالیہ، آؤ تم بھی بیٹھو، بی جان نے کہا تو وہ شاہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ بیٹھی، وقاص خان اٹھ گئے تھے۔ ذوالفقار، میں زمینوں پر جا رہا ہوں، تم بھی دفتر سے ادھر ہی آ جانا، یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارے چچی، یہ کیا، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا؟ اکیلے مجھے موٹا نہیں ہونا، یہ لیں۔ دیان نے اٹھ کر عالیہ کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا تو وہ مسکرائی۔ چچی جان، وشما کب آئے گی؟ نوال نے پوچھا۔ کہہ رہی تھی جلد ہی آ جائے گی، اصل میں آغا جان کی لاڈلی ہے نا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اب وہ کیا بتاتی؟ وشما اس حویلی میں سب سے ناراض ہے۔ دیان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر اٹھ گیا۔ چچی بہت مزہ آیا، دل تو کر رہا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ ان کی طرف آ گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ عالیہ نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ خوش رہو۔ چچی آپ کا فون مل سکتا ہے؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں کمرے میں ہے۔ خیریت؟ وشما کا نمبر چاہیے، میرب کی بات کروانی ہے ارم سے۔ عالیہ مسکرائی۔ اچھا۔ وہ چلا گیا تو شاہ عالیہ کی طرف جھکا۔ دیکھ لو لاٹ صاحب کو، نمبر لینے کا نیا طریقہ۔ ہاں 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 شاہ بس کر دیں۔ وہ میں نے جو کہا ہے وہ 100% درست ہے۔ بچپن سے میرے قریب رہا ہے، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اب تم بتاؤ۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو فیصلے کا حق ہے۔ دیان بھی میرا بچہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ بلکہ وشما تو خوش قسمت ہوگی اگر اس کو دیان کا ساتھ مل گیا۔ شہزادہ ہے۔ لیکن وہ آئی کیوں نہیں؟ شاہ اسے کچھ وقت دیں، اسی لیے آغا جان اور اس حویلی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ چلو میرا ناشتہ تو ہو گیا، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ وہ اٹھ کر بی بی جان کے سامنے آ کر جھکے تو انہوں نے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ دیان نے فون کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی۔ وشما آپی آپ کا فون آ رہا ہے، رمشا نے کہا۔ وہ اسپن کے ساتھ بیٹھی اس کے ساتھ لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ یہ لیں لالا، میں 2 منٹ میں آئی۔ وہ فائل اسے پکڑا کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ کون؟ وشما کی آواز سنتے ہی دل زور کا دھڑکا، لب مسکرا اٹھے۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہا ہے؟ ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا جو ایک ٹریل سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دیان خان؟ جی دیان خان، مان لو ہینڈسم لڑکا ایک ہی ہے۔ میں ایک ہی لڑکے کو جانتی ہوں جو خوش فہمی کا شکار ہے، اور وہ صرف دیان خان ہے۔ وہ چڑھ کر بولی۔ سچائی لڑکیوں کو ویسے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ سچائی؟ کون سی سچائی؟ میں نے تو تمہیں تمہاری سچائی بتائی ہے جو تمہیں برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ تو میں جانتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ وشما نے رخ بدلا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم بہت ہینڈسم ہو، اس نے دل میں کہا اور نظر اٹھائی۔ سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فوراً سیدھی ہوئی۔ لا حول ولا قوت۔ وشما توبہ توبہ، کیا سوچ رہی ہو؟ کام کی بات کرو، کیوں فون کیا؟ تم حویلی کیوں نہیں آ رہی؟ میری مرضی۔ وشما میں جانتا ہوں تم ہم سب سے ناراض ہو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے مجھ سے اسی لیے بات کرتی ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں، حویلی کے فرد کی حیثیت سے تم مجھ سے بھی ناراض ہو۔ وشما چونکی، وہ کیسے اسے جان گیا تھا؟ سب تمہارا پوچھتے ہیں، دل کو صاف کرو اور ادھر آ جاؤ، چاچو بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ دیان میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں اور ابھی میں اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات کہوں؟ کہو۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو پلیز۔ وشما کے دل کو کچھ ہوا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ جھوٹ، میں جانتا ہوں تم ہو۔ خیر یہ بتاؤ ارم ہے؟ نہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وشما اسکرین کو دیکھنے لگی۔ دیان کا سنجیدہ لہجہ اسے عجیب لگا تھا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا، دیان خان عرف ڈائن، میں تم سے ناراض نہیں ہوں اب۔ جواب فوراً آیا، قسم کھاؤ مر ور گئی تو؟ وشما مرنے کی بات مت کیا کرو۔ اوکے نہیں کروں گی، اب مجھے کام ہے، میرے بابا اور ماما کا خیال رکھنا، بائے۔ ارحم؟ اس نے سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ آواز پر رک گیا۔ مورے آپ سوئی نہیں؟ وہ ان کے پاس آیا۔ بیٹا کیا حالت کی ہوئی ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ سونے جاگنے کا پتہ، صبح جلدی چلے جاتے ہو، آدھی رات کو گھر آتے ہو، میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں ایسے۔ مورے میں ٹھیک ہوں، آج کل کام زیادہ ہے نا اسی لیے دیر ہو جاتی ہے، آپ پریشان مت ہوا کریں، ماں ہوں تمہاری، اچھے سے جانتی ہوں، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ نہیں مورے، بھوک نہیں ہے، کھانا کھا لیا تھا، کافی رات ہو گئی ہے، آپ سو جائیں۔ وہ کمرے میں گیا، خالی کمرہ دیکھتے ہی درد کی لہر اٹھی۔ وہ اسی تنہائی سے بھاگنے کے لیے گھر دیر سے آتا تھا، لیکن اب شاید یہ تنہائی ہی اس کا مقدر تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے میرب سے جدا ہوئے، اسے ایسے لگ رہا تھا زندگی ہی چھن گئی ہے اس سے۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، دل بے چین تھا، اس کو دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ارحم، میرب آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھے آپ کی دھڑکن سننے کی عادت ہو گئی ہے، آ جائیں ارحم۔ وہ رونے لگی تھی، اتنے دنوں سے وہ نیند کی گولیوں کی وجہ سے سو جاتی تھی،
لیکن اب ڈاکٹر نے اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے نیند کی گولی منع کر دی تھی۔ رات کو وہ باقی دوائی لیے بنا ہی سو گئی تھی۔ عالیہ نے ارحم سے بات کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن بی بی جان نے منع کر دیا تھا کہ ایسے وہ زیادہ بیمار پڑ جائے گی، اور صحیح ہی کہا تھا۔ ارحم کی آواز سے اسے زیادہ تکلیف ہوتی۔ وہ کتنا بے بس تھی۔ وہ گھومتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے اٹھی۔ امل اس کے ساتھ سوتی تھی، لیکن اپنی اسائنمنٹ بنانے کے لیے آج وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میرب نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور بغیر جوتے پہنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سر چکرا رہا تھا۔ وہ عالیہ بیگم کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ان کا کمرہ نیچے تھا۔ اس نے گرل پکڑ کر پاؤں سیڑھی پر رکھنے کے لیے اٹھایا، لیکن سر چکرانے کی وجہ سے سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی، تبھی دیان نے اسے پکڑا۔ میرب، یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی گر جاتی، اپنے کمرے سے باہر کیوں آئی ہو؟ دیان اسے سہارا دے کر واپس کمرے میں لایا۔ کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ لو، پانی پیو۔ دیان، پلیز میری ارحم سے بات کروا دو۔ پلیز، میں مر جاؤں گی ارحم کے بنا۔ مجھے اس کی آواز سنا دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی۔ میرب، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہوگی، میں نوال آپی کو بلاتا ہوں۔ نہیں، میری بس ارحم سے بات کروا دو۔ وہ سر تھام کر رونے لگی۔ دیان ایک دم پریشان ہو گیا۔ میرب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، میں کرواتا ہوں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور بشمہ کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے وہ ساری زمینیں بیچ کر سو رہی تھی، لیکن مسلسل بجتے فون سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہاتھ مار کر فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کیا مصیبت ہے؟ نیند سے بھرا لہجہ۔ اٹھو اور فوراً سے ارحم کے کمرے میں جاؤ۔ ڈائن، تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ میری نیندیں خراب کرتے ہو۔ تم نے بھی تو میری نیندیں چرائی ہیں۔ کیا؟ کچھ نہیں، میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ارحم سے بات کرنی ہے، جلدی سے ارحم کے کمرے میں جاؤ۔ اچھا جا رہی ہوں۔ وہ فوراً سے شال لپیٹ کر اٹھی اور ارحم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارحم لالا، دروازہ کھولیں۔ آہستہ سے دستک دی۔ وہ جاگ رہا تھا، اسی لیے جلد ہی دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ میری بات آرام سے سنیں، آپ نے میرب بھابی کو سنبھالنا ہے۔ ارحم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرب بھابی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے لالا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وشمہ فون اسے پکڑا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف دیان نے میرب کو فون دیا۔ میں کچھ دیر بعد چچی کو بھیجتا ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میرب نے فون کان سے لگایا۔ دونوں طرف خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ دونوں کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرب کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ آنسو ارحم کے گال بھگونے لگے تھے۔ میرب، آواز ابھری۔ میرب کی ہچکیاں بن گئیں۔ ارحم یہ نام نہیں تھا، یہ زندگی کی نوید تھی۔ یہ کیا بات ہوئی میرب، تم رو رہی ہو؟ اپنا وعدہ توڑ دیا تم نے۔ مجھ سے وعدہ کیا تھا کبھی نہیں روگی۔ آواز کانپی۔ ارحم، آپ کی میرب آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ مجھے لے جائیں، مجھے اپنے پاس لے آئیں، مجھے اپنی دھڑکن سنائیں، وہ التجا کر رہی تھی۔ ارحم نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس ننھی سی جان کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا۔ اب رونا بند کرو، جلدی سے آنسو صاف کرو۔ اس نے کسی بچے کی طرح فوراً آنسو صاف کیے۔ اب اٹھ کر ٹیرس پر جاؤ۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی۔ اب آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لو، تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ جیسے جیسے ارحم کہتا گیا وہ کرتی رہی۔ اسے لگا ارحم اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرب جی آنکھیں بند تھیں۔ اب اگر روئی یا اپنی طبیعت خراب کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں ارحم، میں اپنا خیال رکھوں گی، لیکن ارحم میں کیا کروں، آپ کے بغیر دل بند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا، پکا نا؟ بہت سے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر وہ بولا، پکا۔ میرب بچے، ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر آؤ۔ عالیہ کی آواز پر وہ مڑی۔ چلو میرب، اب سو جاؤ اور اپنا خیال رکھو میرے لیے۔ میری میرب جیسی تھی، مجھے ویسی ہی ہستی دکھنی چاہیے، سمجھی؟ ارحم پکار میں درد تھا۔ میرب میری جان، سو جاؤ، آرام کرو، اتنی دیر تک جاگنا صحیح نہیں ہے۔ جاؤ، اللہ حافظ، اور رونا بالکل نہیں۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میرب فون کو کان سے لگائے کھڑی رہی۔ میرب چندا، آؤ اب سو جاؤ، صبح میں باغ میں لے جاؤں گی، کمرے میں بیٹھی بیٹھی تو اور بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اسے تھام کر کمرے میں لے آئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ارحم ٹھیک ہے؟ جی، وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ دوسری طرف ارحم فون بند کرتے ہی بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ میرب کی روتی آواز اسے بے چین کر گئی تھی۔ اس نے لائٹ بند کی اور لیٹ گیا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ چاچو، آپ نے بلایا؟ ہاں آؤ دیان۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عالیہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔
علی آ جاؤ، شاہ نے بلایا تو وہ دھیان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا چاچو، خیریت؟ ہاں ہاں خیریت ہے، تم بتاؤ کہیں جا رہے تھے؟ جی، بابا نے کہا تھا فیکٹری کا چکر لگا لینا، وہ شہر گئے ہیں۔ اچھا دھیان، میں تم سے وشما کا نہیں، تمہارا باپ بن کر یہ کہنے لگا ہوں۔ کیا بات ہے چاچو، تم وشما کو پسند کرتے ہو؟ دھیان چونکا۔ میری وجہ سے جھجکنا مت، بتاؤ جو بھی دل میں ہے۔ اس نے سر جھکایا۔ جی چاچو، مجھے وشما اچھی لگتی ہے۔ عالیہ اور شاہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اگر اپنی پرنسس تمہارے حوالے کر دوں تو خیال رکھو گے اس کا؟ دھیان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چاچو، میری وشا بہت لاڈوں میں پلی ہے اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی ہے۔ تمہاری اس کی فکر کرنا، اس کو روتا دیکھ کر بے چین ہونا ہماری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ عالیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دھیان سر جھکا گیا تھا۔ ہاں جہان، مجھے بہت پسند ہے، وشما کی آواز گونجی۔ لیکن وشما میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن شاہ بابا کو کیسے منائیں گے؟ عالیہ فکر مند ہوئی۔ ان کو میں مناؤں گا، دھیان بولا تو شاہ نے اسے دیکھا۔ بس تم فکر نہ کرو، اب بابا کا لاڈلا ہے یہ۔ چاچو، چچی جان، تھینک یو سو مچ۔ اس نے مسکراتے ہوئے عالیہ کا ہاتھ دبایا۔ میرے دونوں بچے ہمیشہ خوش رہیں۔ چلیں، شام کو ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی دھڑکن ایک ہی نام کا ورد کرنے لگی، وشما وشما وشما۔ آج ہی میں وشما سے بات کرتی ہوں۔ عالیہ، یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو جائے گا؟ وشما کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ نہیں ہوگی، اچھا ہے نا، ہمارا فرض ادا ہو جائے گا، اور کون سا وہ ہم سے دور جائے گی، یہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، چلو تو تیار ہو جانا، دوپہر کو چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات، بابا سے میرب کی بات کریں نا، وہ بہت بیمار ہے، وہ ارحم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ذوالفقار لالا کو کہا ہے، میری بات تو بابا نہیں سنیں گے۔ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں، جلدی آؤں گا۔ رمشا، میری آنکھیں۔ وشما نے پورے کچن کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آج اس پر کھانا بنانے کا بھوت سوار تھا۔ وشما آپی، تو آپ کو کس نے کہا ہے پیاز کاٹیں؟ نازو کو دے دیں، وہ کاٹ دے گی۔ رمشا لاؤنج میں ہی تھی۔ وشما نے پیاز نازو کے حوالے کی۔ نازو، تمہیں 101 توپوں کی سلامی، یہ لو۔ وہ لاؤنج میں رمشا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ آئی میری آنکھیں، وشما رگڑو نہیں، ٹھیک ہو جائیں گی کچھ دیر میں۔ وشما آپی، میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ اگر ہیلمٹ پہن کر پیاز کاٹو تو آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی۔ ہے تو فنی، لیکن کام کی بات ہے، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ رمشا کی بات پر وشما کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ویسے اچھا ٹوٹکا ہے۔ چپ کرو کام چور لڑکیاں، بیچی گھور کر بولی۔ شرم کرو، کچھ لڑکیاں ہو، نازک بننے کی ضرورت نہیں۔ اگلے گھر جا کر ایسی حرکتیں کرو گی تو سسرال والے ہمیں کوسیں گے کہ بڑوں نے کچھ نہیں سکھایا، عجیب مخلوق کی بیٹیاں دے دی ہیں۔ بیجی کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ وشما کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ حویلی میں ایک ساتھ داخل ہوتے شاہ اور عالیہ مسکرائے۔ یہ بھی تمہاری طرح ہنسی میں بے حال ہو جاتی ہے؟ شاہ عالیہ کو دیکھ کر بولے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ السلام علیکم، شاہ نے سلام کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا، وشما بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک، آپ دونوں کیسے ہو؟ وہ عالیہ سے ملی۔ ہم بھی بالکل ٹھیک، لیکن میں ناراض ہوں اپنی بیٹی سے۔ شاہ بیجی سے مل کر صوفے پر بیٹھ کر بولے تو وشما فوراً ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سامنے بیٹھی۔ کیوں بابا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شاہ کو اس پر جی بھر کر پیار آیا، ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ گھر کیوں نہیں آ رہی؟ بابا، آ جاؤں گی کچھ دنوں میں۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ عالیہ نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ بیجی نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں۔ اللہ بہت رحیم ہے میری بچی۔ بے شک، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ آمنہ بیگم چائے بنانے کچن میں جا چکی تھیں۔ آغا جان، لالا، ارحم، اسمن سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ میرب کیسی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بیجی، بس دعا کیا کریں، وہ اب انہیں کیا بتاتی، میرب کی ہر سانس ارحم کو پکارتی ہے۔ آمنہ نے رمشا کے ساتھ مل کر چائے اور کھانے کی اشیاء میز پر رکھیں۔ وشما شاہ سے باتوں میں مگن تھی، اپنی کالج کی باتیں، پتہ نہیں کون کون سے قصے۔ شاہ پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وشما کا ایک ہاتھ ان کی گرفت میں تھا۔ تیری معصوم اداؤں کو دعا دیتا ہوں، آج تجھے میں اپنی باہوں میں چھپا لیتا ہوں، میری ننھی سی کلی، تجھ پہ آئے نہ خزاں، تیری آنکھوں میں رہیں عمر بھر خوشیاں جواں، تجھ پر چھائے نہ کبھی
درد کا موسم کوئی، تیرے گلشن میں رہے مہکی بہاروں کا سما، تجھ کو احساس کے پھولوں سے سجا دیتا ہوں، تجھے اپنی باہوں میں چھپا لیتا ہوں، تیری خاطر تو میں غم اپنے بھلا دیتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد وہ تینوں باہر لان میں آ گئے تھے۔ آمنہ بی جی کو دوائی دینے گئی تھیں۔ وشما: جی مورے بیٹا، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی مورے کرے نا۔ وشما: آپ ایسے تو گھر آ نہیں رہی، تو ہم نے ایک اور طریقہ سوچا ہے اب۔ شاہ مسکراتے ہوئے بولے: کون سا؟ دیان بہت اچھا بچہ ہے، ہم چاچا بھتیجا کم اور جگری یار زیادہ ہیں۔ بچپن میں اسے کہتا تھا میری بیٹی کا پرنس میرا دیان بنے گا۔ وشما ان کی بات سمجھ گئی۔ بابا: ہوگا وہی جو میری بیٹی چاہے گی، یہ تو بس تمہاری مورے اور میری خواہش ہے۔ وشما کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ بابا: ابھی سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، داجی مجھے اپنائیں گے۔ تم میری بیٹی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہوگا وہی جو میری بیٹی چاہے گی۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ ہاں ہاں، کوئی جلدی نہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں تینوں کے درمیان؟ بی جی آمنہ کا ہاتھ تھام کر ان کے پاس آ کر بیٹھیں، پھر سب باتوں میں لگ گئے، لیکن وشما کا دماغ کہیں اور تھا۔ چھوٹے خان، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور ہو گیا تھا، لیکن قسم خدا کی میں نے آج تک رقم استعمال نہیں کی۔ دیان نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ تم نے ان کا ساتھ دیا ہے، جب تمہیں پتا تھا فیکٹری کے مال میں گھپلا ہو رہا ہے، تو کیوں داجی کو نہیں بتایا؟ اتنے سے رقم غائب ہو رہی ہے۔ ذوالفقار صاحب وقاص خان کے ساتھ شہر گئے تھے، اسی لیے آج دیان فیکٹری آیا تھا، اور فیکٹری کے سارے کھاتے دیکھنے کے بعد اس نے وقاص خان کے ملازم کو اپنے پاس بلایا۔ فیکٹری کے مال میں گھپلا ہو رہا تھا، اکاؤنٹ سے بھاری رقم غائب تھی۔ ابھی وہ ملازم سے بات کر رہا تھا، وقاص خان اور ذوالفقار صاحب کمرے میں آئے۔ کیا ہوا دیان؟ ایسے اچانک تم نے بلایا؟ خیریت؟ دیان ان کو ساری بات بتانے لگا۔ اسی وقت دونوں کو یہاں لے کر آؤ۔ وقاص خان غصے سے بولے۔ ملازم فوراً بھاگا۔ 5 منٹ بعد سلیمان اور آصف کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا خان صاحب؟ وقاص خان غصے سے اٹھے اور زوردار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارے۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئے۔ دیان نے فوراً آگے بڑھ کر وقاص خان کو پیچھے کیا۔ نمک حرام، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تم لوگوں کو؟ پھر بھی جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کر دیا۔ خان صاحب کیا ہوا ہے؟ بکواس بند کرو، مال میں گھپلے کرتے رہے ہو اور پیسوں کی لین دین میں بھی مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو۔ میں نے تم لوگوں پر بھروسہ کیا اور تم لوگوں نے یہ صلہ دیا۔ وہ دھاڑے۔ داجی آرام سے بات کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ نکل جاؤ تم دونوں یہاں سے، اور اب کبھی بھی یہاں نظر مت آنا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وقاص خان، ان تھپڑوں کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ شاہ اور عالیہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ذہن شاہ اور عالیہ کی باتوں میں ہی تھا۔ وہ دیان کو سوچنے لگے، اس کی اور اپنی پہلی ملاقات، اس کی مدد کرنا۔ میرا ہاتھ پکڑو وشما، بارش سے پھسلن ہو رہی ہے، گر جاؤ گی۔ اب میرے پیچھے چلو، جہاں جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں وہیں اپنا قدم رکھو۔ چڑیل کو چڑیل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وشما رویا مت کرو۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ دیان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اللہ میری مدد کریں، میں کیا کروں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا اور دیان کو کال کرنے لگی۔ حویلی آتے ہی وقاص خان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیان مغرب کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چچی جان، چاچو کہاں ہیں؟ ان کے کچھ دوست آئے ہیں، وہ باہر ہیں۔ اچھا۔ عالیہ، وشما کیسی تھی؟ اس کو اپنے ساتھ لے آتی، ہم مل لیتے، زنیرہ بی بی بولیں۔ دیان نے عالیہ کو دیکھا۔ بھابھی ٹھیک ہے وہ؟ میں نے بولا کچھ دنوں میں آئے گی، میں بانو کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ 2 منٹ بعد دیان بھی کچن میں آیا۔ چاچی، آپ کی بات ہوئی؟ کیا کہا وشما نے؟ وہ مان گئی؟ حوصلہ میرے شہزادے۔ ہاں بات کی ہے، اس نے سوچنے کے لیے وقت لیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ منع نہیں کرے گی۔ انہوں نے اس کا گال تھپکا تو وہ مسکرایا۔ بانو، ایک کپ چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ خان بابا کی ریڈیو کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ ہر روز شام کو حویلی کے پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر گانے سنتے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھی، تبھی موبائل بجا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون دیکھا۔ وشما کا نام دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ زہے نصیب، زہے نصیب، آج آپ نے خود سے ہمیں یاد کیا، آج تو پکا بارش ہوگی۔
وہ ٹیرس پر آ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ آج ماما بابا آئے تھے مجھ سے ملنے۔ لالا۔ وہ پلٹا۔ نوال اور امل پیچھے کھڑی تھیں۔ وشما میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وشما ہے لائن میں بات کروں؟ امل نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ السلام علیکم وشما، کیسی ہو بے وفا دوست؟ آنے کا وعدہ کر کے گئی تھی اور ابھی تک آئی نہیں۔ اب تو ہم کزنز بھی ہیں۔ آؤں گی۔ اچھا سنو، ہم کچھ دیر میں تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آئس کریم کھانے جائیں گے اور پارک بھی جائیں گے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ دھیان نے نوال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ لوگ جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے وشما، بتایا ہے۔ فوراً سے تیار ہو جاؤ، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر کے موبائل دھیان کو پکڑا دیا۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ دھیان خان کے ساتھ، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ دھیان نے اسے گھورا۔ میں نہیں جا رہا۔ لالا پلیز، میرا باپی کو بھی تیار کر دیا ہے، پلیز ان کے لیے ہی صحیح۔ اور اب تو وشما بھی آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، مسکینوں والی شکل نہ بناؤ، صرف میرب کے لیے چل رہا ہوں۔ سب سے اچھا لالا ہے میرا۔ امل اس کے گلے لگ گئی۔ یہ لو چائے پی لو، ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ نوال نے کپ اسے پکڑایا۔ دھیان کپ اٹھا کر گرل کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ گانے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ گاڑی آغا جان کی حویلی کے سامنے رکی۔ دھیان نے موبائل نکال کر وشما کو بیل دی۔ نوال آپی، میرا موبائل آپ کے پاس ہے؟ ہاں یہ لو۔ نوال نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ میں پیچھے آتی ہوں، ہم تصویریں لیتے ہیں۔ وہ فرنٹ سیٹ سے اتر کر پیچھے آ گئی اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ نوال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دھیان فون پر بات کر رہا تھا، اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ وشما کہاں بیٹھے گی اب؟ نوال اس کی طرف جھک کر آہستہ سے بولی۔ میرب نم آنکھوں سے سامنے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ وشما آگے لالا کے ساتھ۔ وہ آنکھ مار کر بولی، بہت تیز ہو تم امل۔ کچھ دیر بعد ہی وشما حویلی کے دروازے سے باہر آتی نظر آئی۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں دوپٹے کو سلیقے سے سر پر لیا ہوا تھا، شال کو اپنے ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل، اور پیچھے سے شال کو آگے لا کر موبائل کے ساتھ شال کو پکڑے وہ ان کی طرف آئی۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکلے۔ وشما وشما وشما، مجھے جان کر اتنی خوشی ہوئی کہ تم شاہ چاچو کی بیٹی ہو، میری کزن ہو۔ امل نے زور سے وشما کو گلے لگایا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ دھیان اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ آسمانی رنگ میں وہ کھلی کھلی سی دھیان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا اب اس کا سانس نہ روک دینا، مجھے بھی ملنے دو۔ کیسی ہو نوال؟ میں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ حویلی کیوں نہیں آ رہی؟ روز ہم تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہاں آغا جان بی جان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے میرے لیے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد آؤں گی۔ اس کی نظر میرب پر پڑی۔ میرب بھابی، وہ اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ٹھیک ہو؟ باقی سب کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، سب ٹھیک ہیں۔ لڑکیوں بس بھی کرو، یہیں کھڑے ہو کر ساری باتیں کرنی ہے کیا؟ وشما نے مڑ کر دیکھا۔ دھیان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وشما نے نظریں چرائیں۔ ہاں چلیں۔ وہ تینوں بیٹھ گئیں۔ وشما نے دھیان کو دیکھا۔ امل تم آگے آ جاؤ۔ لالا، میرا موبائل سیٹ کے نیچے گر گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ او ہو، مل ہی نہیں رہا۔ وشما تم آگے بیٹھ جاؤ، ایسے ہمیں دیر ہو جائے گی۔ امل کی اداکاری پر میرب اور نوال نے مسکراہٹ دبائی۔ وشما کو ناچار آگے ہی بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی ہنستے مسکراتے سفر کا آغاز ہو گیا۔ دھیان کنکھیوں سے وشما کو دیکھ رہا تھا، جو شیشے سے باہر نظارے دیکھنے میں مصروف تھی۔ 15 منٹ بعد وہ پارک میں موجود تھے۔ پہاڑوں کے بیچ میں واقع یہ پارک بہت ہی خوبصورت تھا۔ سردی کے مہینے میں سرد رات، ٹھنڈی مست ہوائیں اور چاند کی سی روشنی نے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ باتیں کرتے واک کر رہے تھے۔ دھیان ان کے لیے آئس کریم لینے گیا تھا۔ کسی بات پر وہ سب ہنسے۔ وشما نے میرب کو دیکھا۔ کتنی بدل گئی تھی وہ، رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ان 2 ہفتوں نے اسے نچوڑ دیا تھا۔ اسے دکھ ہوا۔ میں 1 منٹ میں آئی۔ ایک طرف مصنوعی جھیل بنائی ہوئی تھی۔ وشما ایک طرف آئی اور نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم لالا، آپ کہاں ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بس گھر کے پاس۔ لالا آپ حویلی کے پاس جو پارک ہے وہاں آ جائیں۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ میں ادھر ہی ہوں، آپ آ جائیں پھر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ نوال کے پاس آ گئی اور آہستہ سے کان میں اسے کچھ کہا، جس پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ لالا کہاں رہ گئے؟ کہیں خود تو آئس کریم نہیں بنانے بیٹھ گئے؟ آؤ امل ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ نوال امل کو دوسری طرف لے گئی تھی۔ بھابی آپ یہاں بیٹھیں۔ وشما میرب کا ہاتھ پکڑ کر بینچ کے پاس لے آئی تھی۔ دونوں باتوں میں مصروف تھے، تبھی اس کے موبائل پر ارحم کی کال آنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر میرب کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں 1 منٹ آئی۔ وہ پارک کے دروازے پر آئی
سامنے ہی ارم کھڑا تھا۔ لالا، اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ اس کی طرف آ گیا۔ یہاں کیوں بلایا؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ نہیں، دھیان، عمل، نوال کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا، مجھے کیوں بلایا؟ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر میرب کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دیکھیں، وہ دونوں فاصلے پر رک گئے تھے۔ وشما کے اشارے پر اس نے سامنے دیکھا۔ میرب ہوا سے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی اور بار بار دوپٹہ صحیح کر رہی تھی جو ہوا سے پھسل رہا تھا۔ ارم جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے ہی اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ اس نے وشما کی طرف دیکھا۔ جائیں لالا، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی۔ ارم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ آہستہ سے میرب کے ساتھ بیٹھا۔ میرب نے ڈر کر گردن موڑی، آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں پانی بھر گیا۔ ارہم، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھوا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی ارہم اس کے سامنے ہے یا کوئی خواب ہے۔ ارہم نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، ایک زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وشما روتے ہوئے مڑی۔ دھیان ایک ہاتھ میں آئس کریم پکڑے اور دوسرے ہاتھ اس کے سامنے کیے کھڑا تھا جس میں ٹشو تھا۔ وشما نے اسے گھورا اور جھٹکے سے ٹشو لے کر آنسو صاف کیے۔ لاؤ واپس کرو میرا ٹشو۔ کیوں؟ ارے اتنے قیمتی آنسو اس سے صاف کیے ہیں، اپنے دل کے پاس رکھوں گا۔ دھیان کی بات وہ تھم گئی۔ اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، مذاق کر رہا تھا۔ یہ لو، اس نے آئس کریم بڑھائی۔ تھینک یو۔ عمل اور نوال کہاں ہیں؟ وہ ادھر بیٹھی ہیں، عمل کو اس کی کوئی سہیلی مل گئی ہے۔ اچھا، وہ دونوں جھیل کے پاس چلنے لگے۔ تم نے فون پر کیا بات کرنی تھی؟ تم نے اپنے لیے آئس کریم نہیں لی؟ نہیں، میں نے سوچا کوئی کزن شیئر کرا لے گی۔ وشما نے اسے گھورا اور کپ پیچھے کیا۔ سوچنا بھی مت، یہ کزن آئس کریم کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ پھکڑ، دھیان نے منہ بنایا۔ اچھا بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ وہ گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چاند کی چاندنی وشما کا ساتھ دھیان کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ یہ لو، وشما نے آئس کریم کا کپ اسے دیا اور بات کرنے کا ارادہ کیا۔ دھیان نے اسے دیکھتے چمچ منہ میں ڈالا۔ وہ بابا اور ماما آئے تھے۔ ہاں مجھے پتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی۔ وشما، تم مجھے سسپینس میں ہی مار دو گی، بتاؤ بھی کیا کہا؟ وہ دل ہی دل میں وشما کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ بابا اور ماما چاہتے ہیں ہم دونوں شادی کر لیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جلدی سے کہا۔ ہاں معلوم ہے، مجھ سے بات ہو چکی ہے۔ وہ آرام سے آئس کریم کھاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ تو تم نے کیا کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی جو میرے دل اور دماغ نے مجھے بولنے کے لیے کہا۔ کیا کہا دل اور دماغ نے؟ وہ بغور اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ خوب سجے گی جب بن جائے گی ایک ہینڈسم لڑکے اور ایک چڑیل کی جوڑی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بھی آرام سے بے فکر ہو کر فیصلہ کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وشما اسے دیکھنے لگی۔ تم ہاں کرو یا نہ کرو، مرضی تمہاری ہی چلے گی، جس میں تم خوش اس میں سب خوش۔ یہ کہتے ہوئے اسے ڈر تھا اگر وشما نے نہ کر دیا تو وہ کیسے رہے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وشما نے رخ موڑ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ بتا دو کیا جواب ہے، ہاں یا نہ؟ وہ پلٹی۔ ایسے ہی کسی کے ساتھ آئس کریم شیئر نہیں کر لیتی۔ وہ بول کر نوال اور عمل کی جانب چل پڑی جو سامنے سے آ رہی تھیں۔ دھیان کو پہلے تو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے آئس کریم کو دیکھا، پھر وشما کو۔ کیا ہاں کر دیا؟ وشما دوبارہ مڑی اور اس بات میں سر ہلایا۔ دھیان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر آسمان کو دیکھا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ وہ ان کی طرف بھاگا۔ اب جلد از جلد جا کر داجی کو منانا تھا۔ میرب کہاں ہے؟ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، داجی آنے والے ہوں گے، میں فون کرتی ہوں۔ وشما نے نمبر ملایا۔ لالا، آپ لوگ کہاں ہو؟ اچھا ہم آ رہے ہیں۔ وہ سب ارہم کو بتاتی ہوئی جگہ کی جانب بڑھ گئیں۔ میرب، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں ویسے ہی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے منہ صاف کیا۔ ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑا جو کانپ رہا تھا۔ میرب، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ میں ٹھیک ہوں، بس پانی پیوں گی۔ نوال اس کے لیے پانی لائی تھی۔ ارہم نے بوتل کھول کر اسے دی، لیکن اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ارہم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بوتل اس کے ہونٹوں سے لگائی۔ میرب پانی پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرب، اچھا تھا میں تم سے ملنے آتا ہی نہیں۔ تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ملنے لگا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے گھومتا ہوا سر تھاما۔ چلیں لالا۔ ارہم نے سر اٹھایا۔ سب سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ میرب۔ نوال فوراً آگے بڑھی۔ اسے میرب کی کنڈیشن کا پتہ تھا۔ اس نے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ میرب۔ نوال نے اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں۔
ارحم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو رہی ہے، فوراً ہاسپٹل چلیں۔ نوال کے بولنے پر سب پریشان ہو گئے۔ وشما نے دیان کو دیکھا۔ ارحم دیر کیے بغیر اسے تھامے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔